اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ مشاہدین کرام، علماء اعزاز، باہر سے آئے ہوئے مہمانان، چاہے وہ مہدوی ہوں یا غیر مہدوی، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین، آج کے اس جلسے کے انعقاد کا مقصد، اس کے غرض و غایت تو آپ کو معلوم ہو چکی ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ مسلسل ٹی وی کے ایک چینل پر مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کے تعلق سے جو مختلف احادیث آ رہے ہیں ان کو سن رہے ہیں۔ ساتھ ہی ان بیانات کے سلسلے میں چند باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں کو کھٹک رہی تھی، چند باتیں ہیں جو دل کو صدمہ دے رہی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے خلاف ہیں، ہمارے خلاف تو کیا خدا و رسول کے خلاف بھی بہت باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تکلیف اس بات کی ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعویل غلط کی جا رہی تھی، اور ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ کی تعویل غلط طریقے پر کی جائے، اس کے معنی منمانی طور پر کی جائے، تحریف کی جائے، تعویل کی جائے، اور بات کو، حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے۔ ہم کو اس بات کی تکلیف ہو رہی تھی۔ اگر کوئی قرآن پڑھے اور اس کے غلط معنی کرے تو ہم کو تکلیف نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنائے، اس کے معنی غلط کر دے تو اس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ورنہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد، بعثت سے بہت پہلے اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ مہدی تیرے پروردگار کی طرف سے اس کا آنا حق ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ میں آپ مت رہیے، لیکن یہ اور بات ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس کو نہیں مانے گی۔ قرآن کی آیت پر ہمارا ایمان ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا آنا برحق ہے۔ ضروریات دین سے اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو، رسول کو فرمایا کہ اس کے بارے میں تو شک میں نہ رہنا، وہ تیرے پروردگار کی جانب سے حق پر ہے، اس کے پاس سے، اللہ کے پاس سے آنا حق ہے، اور یہ بھی حق ہے کہ اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ تو مہدی کی علامتوں میں سے، صداقت کی علامتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بڑی علامت یہ بیان کی ہے کہ مہدی وہی ہوگا جس پر اکثریت ایمان نہیں لائے گی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہ مہدی موعود علیہ السلام کی خصوصیت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس قدر خلفاء آئے ان کی خصوصیت یہی رہا کی ہے کہ اکثریت ان کا انکار کرتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ کو یاد رکھنے کے قابل کے ہیں، پیغمبروں میں سے چند پیغمبر تو ایسے ہیں کہ جن پر ایمان لانے والا صرف ایک ہی امتی نکلے گا، لیکن جب ایک نبی، ایک امتی نے مانا، اس کی نبوت
میں کسی قسم کی کمی پیدا نہیں ہوئی تو اگر مہدی موعود پر اکثریت ایمان نہ لائے تو کیا کمی واقع ہو جا سکتی ہے؟ یہ تو سنت اللہ ہے، سنت خلفاء اللہ ہے۔ لیکن ایک بات بڑی کام کی نکلی ہے، خدا شر برانگیزت کذو شد خیر ہا پیدا، اللہ جب شر کو بھی پیدا کرتا ہے تو اس کے ضمن میں کئی خیر پیدا ہوتے ہیں۔ تب یہ جو چینل آیا اور آپ لوگوں نے سنا اور مجھے بھی سننے کا موقع اس لیے ملا کہ لوگوں نے مجھے گجرات سے فون کر کے کہا کہ شاید آپ کو معلوم نہیں، فلاں اتوار کے دن 7:30 بجے آپ غور سے سنیے کہ کچھ پروگرامز ایسے آ رہے ہیں اور جس میں ہمارے بھی اپنے تعلق سے، ہمارے عقائد کے تعلق سے چند باتیں ہیں جو ٹکرا رہی ہیں۔ تو مجبوراً مجھے سننا پڑا۔ جاننا آپ کو یہ چاہیے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں مختلف قسم کے لوگ عقائد رکھتے ہیں۔ ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ مہدی کا آنا برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں مہدی موعود کے آنے کے بارے میں خبر دی ہے، بشارت دی ہے۔ یہ اس کا تعلق خبر مغیب سے ہے، غیب کی خبریں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی دے نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے آئندہ آنے والی خبریں کبھی بھی نہیں دیتے اور آپ نے ہرگز نہیں دی۔ جس قدر حدیثیں آپ نے بیان فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو آپ کو معلومات نصیب ہوئی اسی بنا پر آپ نے فرمائی ہیں۔ اور رسول کا انکار، اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو صرف رسول کی ذات کو مانتے ہیں اور رسول کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح ذات کو مانتے ہیں اسی طرح اس کی بات کو بھی ماننا چاہیے۔ ہمارا پاس کافر وہی ہے جو ذات کو تو مانے لیکن بات کو نہ مانے۔ ابلیس جو کافر ہوا اس کی سبب یہی تھا، ابلیس اللہ کو مانتا تھا، ابلیس اللہ کی ربوبیت کو مانتا تھا، ابلیس نے یہ جانتا تھا کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رب ہے۔ ابلیس کو قیامت کا بھی یقین تھا، معاد کا بھی اس کو یقین تھا، اسی لیے اس نے کہا ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے مہلت عطا فرما قیامت کے دن تک۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن پر بھی اس کا ایمان، اللہ پر بھی اس کا ایمان، اللہ کو بھی سجدے کرتا تھا۔ ربی کہہ رہا ہے، معلوم ہوا کہ ربوبیت کا بھی وہ انکار کرتا نہیں تھا، اللہ کا انکار نہیں، ربوبیت کا انکار نہیں، معاد کا بھی انکار نہیں۔ تو پھر اس کے بعد انکار کیا تو اللہ کی ذات کا انکار نہیں کیا، اللہ کی بات کا انکار کیا۔ جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو تو کہا میں تیری یہ بات اس لیے نہیں مانتا کہ تیری ذات کے مقابلے میں کسی اور ذات کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پر اللہ نے کہا تو مجھے خوش کرنے کی کوشش مت کر، نکل جا یہاں سے، اس لیے کہ تو نے میری بات کو نہیں مانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذات پر ایمان لانا اس کو کہتے ہیں کہ اس کی بات پر ایمان لایا جائے، اگر ذات کو مانتے اور بات کو نہیں مانتے تو اسی کو کافر کہتے ہیں۔ رسول اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کی مراد یہ ہے کہ رسول کی ذات کو مانتے ہیں، رسول کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ اور جو رسول کی ذات کو مانتے ہیں اور ایک بھی بات کا انکار کرتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہتا ان کے تعلق سے، ان کے تعلق سے میں کچھ نہیں کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کا انکار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں۔ تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں مختلف 300 سے زیادہ حدیث سامنے آئی۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو مان لیتا ہے لیکن بات کو نہیں مانتا، بات کو مانتا ہے تو بات کی تعویل کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور بات کی تعویل کرنا بھی حقیقت میں بات کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مہدی آ گئے، وہ یہ کہتا ہے کہ مہدی آئے لیکن چھپے ہوئے ہیں، 250 میں 256 میں آ چکے ہیں،
محمد ابن حسن عسکری یہ شیعوں کا مہدی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مہدی جن کو 12ویں امام کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ آ چکے ہیں، سامرا کے علاقے میں کہیں وہ آ چکے ہیں، لیکن حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے یہ غار رضوان نامی غار میں چھپے ہوئے ہیں اور حالات کا اندازہ کر رہے ہیں، سروے کر رہے ہیں. جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو پھر اچانک وہ غیبوبت کو چھوڑ کر سامنے آ جائیں گے. تو ان کا کہنا ہے کہ 14 یا 15 شعبان کو سن 255 یا 56 میں وہ پیدا ہو چکے ہیں، لیکن غار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حالات سازگار ہونے کے بعد وہ آنے والے ہیں. یہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے. ایک اور طبقہ ایسا پیدا ہوا جو کہتا ہے کہ یہ حدیثیں ساری غلط ہیں، مسلمانوں کو افیون کی گولی کھلا کر ان کو جامد بنایا جا رہا ہے، ان کے شکست پا کو توڑ ان کے دست پا کو شکست کیا جا رہا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایسے امام کے حوالے کر دیا جو بعد میں آنے والا ہے. اور اس کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں وہ حدیثیں اس قدر کمزور و بودی ہیں، ضعیف ہیں، اور بعض تو وہ جعلی حدیثیں ہیں کہ جن کے تعلق سے یہ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور دین کی اتنی اہم بات کو اس قدر صراحت کے ساتھ بیان نہیں فرمایا، بلکہ حدیثوں کے میں احادیث احاد کے حوالے کیا ہے. اور احاد حدیثیں بھی وہ ہیں کہ جن کو بخاری اور مسلم اور امام مالک جیسی ہستیوں نے اپنی کتابوں میں جگہ نہیں دی. یہ کہنے والے جناب مولوی ابو الاعلیٰ مودودی صاحب ہیں، جنہوں نے رسائل اور مسائل میں یہ بات لکھ دی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث احاد سے یہ روایتیں آ رہی ہیں جن کے بخاری اور مسلم میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور بخاری اور مسلم حدیثوں کی وہ دو کتابیں ہیں کہ جن پر لوگوں کا اجماع ہو چکا ہے، جن کو تلقی عام حاصل ہو چکی ہے، لوگوں نے ان کو کافی طور پر قبول کر لیا ہے. دوسرے حدیثوں کی کتابیں ان کے ہم پایا نہیں ہو سکتی، اس لیے ایسی حدیثوں پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ مہدی کا آنا صحیح نہیں ہے. اس کا امام محمد ابن خلدون ہے جس نے سب سے پہلے مہدی موعود علیہ السلام کے حدیث کے خلاف میں آواز اٹھائی. سب سے پہلے وہ قلم چلایا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جو 300 سے زیادہ روایتیں آئی ہوئی ہیں ان تمام روایتوں کے رجال پر اس نے قلم اٹھایا اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایسی حدیثوں کے بیان کرنے والوں میں ایسے راوی موجود ہیں جو اپنے طور پر جن کو متون کیا جا چکا ہے، جن میں کسی نہ کسی قسم کا کام کیا جا چکا ہے، جن میں عیب موجود ہے. اس لیے ایسے راویوں کی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اس سلسلے میں کوئی ثقہ روایت ہم کو نظر نہیں آتی، بلکہ جتنے ہیں وہ سب کے سب جھوٹی روایتیں ہیں، اس معنی میں کہ ان لوگوں نے جو روایتیں کی ہیں وہ جھوٹی ہیں. اس لیے ان روایتوں کو صحت کے اعتبار سے وہ گرا دیتا ہے. اسی کے اتباع کرتے ہوئے سر سید احمد خان نے بھی مہدی موعود علیہ السلام کے احادیث کا انکار کیا اور یہ کہا کہ مسلمانوں کو ایک امام کے حوالے کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھہرو، تم جلدی نہ کرو، امت کی اصلاح کے لیے مہدی اللہ تبارک و تعالیٰ مہدی موعود کو بھیجنے والا ہے. تو اے مسلمانوں، اس قسم کی روایتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے دست و بازو کو زنگ لگنے نہ دو. جب بھی تم کو کام کرنا ہے اٹھ جاؤ. اس لیے ہستی پر انتظار کرتے ہوئے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ غلط طریقہ ہے. تو سر سید احمد نے کہا مارگولیت نے بھی جو انگلستان میں بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مہدوی عقائد کے خلاف میں اس نے ایک مضمون لکھا ہے اور اس میں بھی اس نے یہ کام کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے مہدویت کے تعلق سے ایک فرقہ وہ بھی ہے جو سرے سے اس بات کا انکار کر دیتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو مہدی موعود کو مانتا ہے لیکن بے شمار حدیثوں کے ذریعے سے صحیح اور غلط میں تمیز کیے بغیر ایسے شرائط اس کے اندر داخل کر دیتا ہے. خصوصیت کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام کے بعد کے لکھنے والوں نے مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد کے لکھنے والوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جن میں صاف طور پر ان شرائط کو داخل کر دیا گیا ہے کہ یہ شرائط جن میں پائے جائیں
वही महदी सच्चा है। ऐसी हदीसें, ऐसी किताबों को भी लिखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हदीसें गलत हुई ही। हदीसों में सही बातों के साथ गलत बातों को मिला दिया गया है। महदी मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में शेख अली मुत्तकी, जिसने महदी मऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ मक्का जाकर उलमाए मक्के से फतवा हासिल किया था, जब तक उसको फतवा नहीं मिला था उस वक्त तक उसकी हदीसों को आप देखो जो उसने जमा की हैं तो मालूम होता है कि वो ठीक तौर पर काम कर रहा था। लेकिन जब उसको फतवा मिल गया तो उसने ऐसी शराइत को दाखिल कर दिया कि जिसकी वजह से महदी मऊद अलैहिस्सलाम, जिन्हें उस वक्त सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी मऊद अलैहिस्सलाम ईमान ला चुके थे लोग, तो आपकी महदियत पर तंज करने के लिए, तान करने के लिए बात शराइत को अपनी तरफ से लगाना शुरू कर दिया और ये कहा कि जब तक ये शराइत जिस मुद्दई में पाए नहीं जाते उस वक्त तक उसकी महदियत को कबूल नहीं किया जा सकता। 4 साल पहले तक वो बहुत सही था, लेकिन 4 साल के बाद फिर वो अपनी पुरानी रविश पर आ गया और खिलाफ में जो कुछ लिख सकता था उसने वो लिखना शुरू कर दिया और ये कहा कि जब तक महदी मऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से तमाम हदीसों में जितने शराइत बयान किए गए हैं, जब तक वो इस हस्ती में पाई नहीं जा सकते उस वक्त तक वो महदी नहीं हो सकता। अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या एक आदमी में मुतजाद शराइत पाए जा सकते हैं? एक हदीस में है कि महदी मक्के में पैदा होगा, एक हदीस में है कि महदी मदीने में पैदा होगा, एक हदीस में है कि महदी खुरासान की तरफ से आएगा या जाएगा, एक हदीस में है कि महदी हिंदुस्तान में पैदा होगा। अब आप ही बताइए, अकल से बताइए, क्या एक आदमी 4 जगह वक्त वाहिद में पैदा हो सकता है? फिर ये कहना कि तमाम शराइत जब तक पाए नहीं जाते उस वक्त तक उसकी महदियत साबित नहीं होती, तो एक आदमी 4 जगह कहां से पाया जाएगा, कहां से कहां पैदा होगा? इसीलिए उलमा ने कह दिया, हदीसों में इस कदर इख्तिलाफ मौजूद है कि उन तमाम औसाफ को एक में जमा नहीं किया जा सकता। बेहतर तरीका यही है कि तमाम हदीसों में जो कदर मुश्तरक है उस पर ईमान लाया जाए। और तमाम हदीसों का कदर मुश्तरक ये है कि महदी फातिमा की औलाद से होगा, महदी अल्लाह ताला उसको जब चाहेगा पैदा करेगा, कयामत के करीब वो आएगा, आखिर जमाने में आएगा। इस पर सबका इत्तेफाक है। तमाम हदीसों में इख्तिलाफ होगा तो बाजू आगू होगा, लेकिन असल जो मसला है कि महदी फातिमी होगा, महदी इमाम हुसैन की औलाद से होगा, इसमें भी इख्तिलाफ है। रिवायतें कहती हैं कि महदी हसन से होगा, एक रिवायत कहती है कि महदी हुसैन से होगा, एक रिवायत कहती है कि महदी अब्बास की औलाद से होगा। अब बताओ, इमाम हसन और इमाम हुसैन और एक तरफ हजरत अब्बास, क्या एक बच्चा तीनों जगह पैदा हो सकता होगा? तो कह दिया गया। और क्या फैसला उलमा ने किया, क्या अच्छा किया है? उन्होंने कहा हदीसों को रखो, सब हदीसें एक में पैदा नहीं होती, जब वो पैदा हो जाएंगे तो वो हदीस सही हो जाएगी जिसमें खबर दी गई है, और वो हदीसें गलत हो जाएंगी कि जो इनके मुताबिक नहीं होंगी। तो महदी के पैदाइश तक उनको याद रखो, और जब पैदा हुए तो जो चीज आपसे मिल गई वो सही हदीस, और जो चीज आपसे टकराती है वो हदीस गलत हो जाएगी। इसको बयान कर दिया उलमा ने। लेकिन बुरा हो इंसान की नफसानियत का। महदी मऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अगरचे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही चर्चे शुरू हो चुके थे, और चर्चे इस कदर शुरू हो चुके थे कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्तबा जब बाहर निकले तो सहाबा कहते हैं कि कुन्ना नतज़ाकरू, हम महदी मऊद के बारे में बातें कर रहे थे। तो अचानक जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और कहा, क्या बात करते हो, क्या गुफ्तगू हो रही है? तो सहाबा ने कहा कि हम महदी मऊद के बारे में बात कर रहे हैं।
یہ کئی بار مرتبہ ایسا ہوا ہے، تو اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ صحابہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود کے تعلق سے کئی مرتبہ باتیں کی ہیں۔ ایک مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سے گفتگو شروع کی تو عصر تک بھی آپ بیان کرتے رہے آنے والے زمانے کی خبروں کے تعلق سے۔ اس میں مہدی موعود کے بھی تذکرے تھے، مختلف باتیں آپ برابر بیان کرتے جا رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ مہدی موعود کے بارے میں کیوں رسول اللہ نے اتنا فرمایا؟ دو باتیں فرمائی ہیں، دو چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت ہی زور دے کر کہا کہ مہدی آنے والے ہیں، اور دوسری بات یہ جو کہیں نہیں ہوئی اسلام کی تاریخ میں، اور اسلام سے مراد میں آدم علیہ السلام سے لے رہا ہوں، اسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بات نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کی کتابوں میں بعد میں آنے والے کے تعلق سے، تو کبھی بھی کھل کر صراحت کے ساتھ بیان نہیں فرمایا، مبہم اشارے ملے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود کے بارے میں فرمایا تو کھول کر بیان فرمایا ایک ہستی آنے والی ہے، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کا نام ہوگا، اس کی صورت میری سیرت، اس کی صفت میری صفت، اس کی سیرت میری سیرت ہوگی، اور بہت سی باتیں آپ نے بیان فرما دی۔ اتنی باتیں بیان فرمائی کہ صحابہ نے پوچھا کیا آپ بھی دوبارہ آنے والے ہیں؟ کیا آپ بھی دوبارہ آنے والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر خاموشی اختیار کر لی۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ میں جو چیز سمجھانا چاہتا تھا وہ تمہاری سمجھ میں بات آ گئی۔ کسی اللہ کے خلیفے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، کیونکہ رسول کو امت کو ہلاکت سے بچانا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے، اور سچی بات کیا ہے تفصیل کے ساتھ رسول اللہ نے بیان کرنا دی۔ لیکن اس کے باوجود اعتراض پیدا ہونے لگا، اختلاف کرنے لگے۔ اب جو باتیں پیدا ہو رہی ہیں 1.5-2 مہینے سے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، ان کے حق میں بھی میں نے دعا کی جو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بھرات کرے، اس طرح کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ کیونکہ ایسے زمانے میں جب کہ لوگ مہدی موعود علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، مہدی کے آنے کے بارے میں انکار کر رہے ہیں، بہت ہی زور و شور کے ساتھ یہ کہنا کہ مہدی آنے والے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مہدی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا جا رہا تھا، مہدی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جا رہا تھا۔ اخبار میں جب ہم بیان دیتے ہیں تو علیہ السلام بھی لکھتے ہیں، تو اخبار والے اسے کاٹ کر رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ لکھتے تھے۔ آج کیوں ٹی وی کے ذریعے نام لیا گیا مہدی کا تو علیہ السلام کہا گیا؟ یہ آنکھیں کھول کر بتا دی گئی کہ مہدی کا مقام رحمت اللہ علیہ کا نہیں ہے، مہدی کا مقام رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے، مہدی کا مقام تو علیہ السلام لکھنے کا ہے۔ اب تو آنکھیں کھولو، اب تو سمجھو کہ مہدی کا مقام کیا ہے، علیہ السلام لکھنا ہے، رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ علیہ لکھنے کا نہیں ہے۔ رحمت اللہ علیہ تو باپ کے لوگوں کے لیے لکھتے ہیں، رضی اللہ عنہ تو صحابہ کے لیے لکھتے ہیں، علیہ السلام اللہ کے خلیفے کے لکھتے ہیں۔ اور جو بات ہم پیش کرتے تھے وہ بات شبد و مت کے ساتھ پیش کی گئی کہ خراسان سے جب کالی جھنڈی آئیں گی تو ان کے پاس جاؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، اس لیے کہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی آنے والا ہے۔ مہدی کو لوگ خلیفۃ اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اس ٹی وی کے ذریعے سے یہ ہوا کہ کھلم کھلا کہا جانے لگا کہ مہدی کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہوگا۔ یہ پیدا تو یہ بھی ہوا، اس لیے میں نے کہا خدا کر رے برنگے زد کزو شد خیر ہا پیدا، اللہ شر بھی پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر اس کے دامن میں بہت سی بھلائیوں کے پھول بھی کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اب تو آنکھیں کھلی کہ کہا ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے ضروریات دین سے ہونے، مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے خلیفے ہیں، مہدی موعود دافع ہلاکت امت محمدیہ ہیں،
مہدی موعود پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے۔ مہدی موعود کا انکار کرنے والا کافر ہے، جسے رسول اللہ نے فرمایا اگر کچھ کم کرنے والوں نے کیا تو یہ کہا کہ کافر نہ کہو، اتنا کہو کہ وہ گنہگار ہے، اور پھر بعد میں اصلاح کر لی اور یہ کہا کہ کافر مہدی کو انکار کی وجہ سے کافر نہیں کہہ رہے ہیں، رسول کا انکار کرنے کی وجہ سے، کیونکہ مہدی کی بعثت کی خبر رسول اللہ نے دی۔ اگر انکار کریں گے مہدی کا تو یہ انکار کہاں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ رسول اللہ غلط خبریں بھی دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط خبر دینا ایمان کو سلب کر لینے کے برابر ہو جائے گا۔ اس لیے مہدی کا انکار کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں۔ ہم نے کہا کچھ بھی ہو مگر بات تو ہماری ثابت ہو رہی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من انکر مہدی وقت کفر، اس لیے کہ مہدی موعود کے تعلق سے ہم کو کچھ بھی خبر نہیں تھی، رسول اللہ نے خبر دی، اب انکار کرتے ہو تو میں رسول اللہ کا انکار کرنا ہو جائے گا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا انکار مت کرو۔ اور مہدی موعود نے بھی کہا تو یہی کہا کہ جن لوگوں نے انکار کرنے والوں کو کافر کہا تو مہدی موعود نے فرمایا خبردار بے ڈھنگے کام مت کرو، بے ڈھنگے کام مت کرو، اپنی طرف سے تم کسی کو کافر نہ کہو، اگر ضرورت پڑ جائے تو ایسا ایک طریقہ اختیار کرو کہ رسول کی حدیث کو سنا دو، من انکر مہدی فقط کفر، تو سنانے والے ہیں ہم، حدیث کے سنانے والے ہیں ہم، حکم لگانے والے نہیں ہیں۔ ہم کون حکم لگا سکتے ہیں؟ کافر کا لگانے کا حکم یا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، یا اللہ کی کتاب کو ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ مہدی بھی کسی کو کافر نہیں کہتے، مہدی موعود نے بھی کہا ہے تو رسول اللہ کی حدیث پیش کی ہے یا قرآن کی وہ آیت پیش کی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ۔ اگر مختلف جماعتوں میں سے، فرقوں میں سے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، اور بتا دیا کہ دوزخ جس کا ٹھکانہ ہوتا ہے اسی کو کافر کے نام سے یاد کر لیا جاتا ہے۔ اتنی بات بھی آپ نے سنا دی۔ تو مہدی موعود نے بنفس نفیس کسی کو تشخص کے ساتھ، تعین کے ساتھ کافر نہیں کہا، صرف من کے صیغے کے ساتھ کہا کہ بھئی بات عام ہے، جو بھی رسول کی حدیث کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے کہا، وہ پڑھ کر سنا دیا، اپنی طرف سے کسی کو کافر نہیں کہا۔ یہ بڑا فائدہ ہوا ہم کو۔ لیکن اس کے بعد ہوتا ہے جہاں اچھی چیز بھی ہوتی ہے وہاں برائی بھی پیدا ہوتی ہے۔ میں کسی کا آج جواب دینے کے لیے بیٹھا نہیں ہوں، نہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کا جواب دیتا ہوں، بلکہ بیان کے ذریعے سے جو باتیں ہمارے ذہن میں کھٹک پیدا کر رہی ہے، دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کانٹوں کو نکال دوں، اس کھٹک کو دور کر دوں، اور جو صحیح بات ہے وہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ باتیں تین ہیں جو غلط طریقے پر پیش کی جاتی ہیں، عام طور پر اور حال میں خاص طور پر۔ عام طور پر یہی باتیں کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام اکیلے نہیں آئیں گے، بلکہ مہدی کے ساتھ عیسیٰ بھی آئیں گے، عیسیٰ کے ساتھ دجال بھی ہوگا، تو وہ تینوں ایک زمانے میں رہیں گے۔ مہدی موعود علیہ السلام پہلے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں اتریں گے، پھر دجال آئے گا، مہدی اور عیسیٰ دونوں مل کر دجال کو ماریں گے۔ یہ ہے جو ذہنوں میں بات اٹھائی جاتی ہے، اور آپ سے ہم سے بار بار یہ پوچھا جاتا ہے مہدی آ گئے، نہیں ٹھیک ہے، عیسیٰ کہاں آئے؟ اور جب تک عیسیٰ نہیں آتے مہدی موعود کی بعثت غلط ہو جاتی ہے۔ مہدی تو وہی ہوگا کہ جس کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے سیڑھی لگائی جائے گی اور وہ اتریں گے، وہی مہدی ہوگا۔ اس کے سوا اگر تم مہدی کو جو مانتے ہو، کیونکہ ان کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، ان کے زمانے میں دجال نہیں آیا، تو اس اعتبار سے ہم اس روایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس مہدی کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے، 30 کذاب پیدا ہو جائیں گے،
تو یہ انہی میں سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ حقیقی مہدی کے آنے تک یہ مختلف مہدیت کا دعویٰ کرنے والے جو پیدا ہو چکے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے جس کے تحت پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو بھی دعویٰ کر رہے ہیں ان کو ثابت کر دیتے ہیں کہ دجالوں میں نعوذ باللہ کذابوں میں ان کا شمار کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر سچے مہدی کے علاوہ دوسرے جھوٹے کبھی کذاب دجالوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کیا اس کی وجہ سے سب کو ایک ہی رسی میں باندھ دیا جائے گا؟ اور اگر یہ بات سچ ہے اور آپ مانتے ہیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں میں حق بجانب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے لوگوں نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا؟ کیا مسلمہ نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا؟ کیا اسود انسی نے مہدی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا؟ کیا سجا نامی عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا؟ کیا ان لوگوں کے دعوے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر قدح ہو سکتا ہے؟ اگر دوسرے یہ کہیں کہ صاحب ایسے بہت سے لوگ تو نبوت کا دعویٰ کیے، ان میں یہ بھی تھے، تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم جواب دیتے ہیں دوسرے پہ دعویٰ کرنے سے رسول اللہ کی نبوت کبھی متاثر اس لیے نہیں ہو سکتی کہ فقط دعویٰ ہی اہم نہیں ہے، دعوت بھی اہم ہے، اخلاق بھی اہم ہے۔ خالی دعویٰ کر دینا آسان معلوم ہوتا ہوگا، مگر دعوے پر مرتے دم تک باقی رہنا یہ کمال کی بات ہے۔ رہنا بول رہا ہوں میں، تو سچی بات تو یہ ہے کہ سچے کو اللہ دعوے پر باقی رکھتا ہے اور دوسروں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ اسود انسی دعویٰ کیا، مسلمہ نے بھی دعویٰ کیا، لیکن کیا وہ اپنے دعوے پر باقی رہ سکے؟ کیا وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قتل نہیں کر دیا گیا؟ اسود انسی کو مار دیا نہیں گیا؟ سجا نامی عورت نے اپنا اخلاق کو تباہ کر لینے کے بعد کیا وہ دنیا سے ختم ہو کر نہیں رہ گئی؟ دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن جو دعویٰ کرنے والا من جانب اللہ دعویٰ کرتا ہے، اللہ اس کو دعوے پر مرتے دم تک باقی رکھتا ہے، اس کے پیغام کو پھیلاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس کے اخلاق ایسے پاک و پاکیزہ رہتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتا ہے تو صاف کہتا ہے ماں ھذا بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ تو نہیں ہو سکتا۔ کافروں نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو صاف کہا بات تو مانتی، دل تو مانتا نہیں، لیکن یہ چہرہ کیا یہ کسی جھوٹے کا تو چہرہ نہیں ہو سکتا، اتنا تو ماننے پر مجبور ہوئے۔ اور جیسلمیر، راجستھان میں جیسلمیر کے راجا نے جب مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھا اور مارنے کے ارادے سے آیا تھا، لڑنے کے ارادے سے آیا تھا، قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن جیسے ہی اس مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً سر ٹیک دیا اور کہا کہ بیل کو پیدا کرنے والے نے بیل کو مارا ہے، میں کس سے جنگ کروں؟ تو چہرے پہ جو کیفیت تھی وہ دیکھتے ہی لوگ کہنے لگے کہ نہیں، یہ چہرہ تو عام آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھا مہدی موعود علیہ السلام کا وہ اثر جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں خبر دی تھی، اور چونکہ اللہ کی طرف سے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی رکھا اور ہر حال میں باقی رکھا، دشمنوں کے نرغے میں آپ کو باقی رکھا۔ اور پھر جو حدیثوں میں مختلف اوصاف آئے ہیں، اور وہ اوصاف تو آپ جانتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں ہمارے پاس جو اصل سوال پیدا ہو رہا ہے جس کے بارے میں مجھے آج آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، وہ یہ ہے، سب سے پہلے ایک بات آپ سن لیجئے کہ فرقہ ناجی کون ہوتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 دوزخی ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو ناجی ہے، نجات پانے والا، وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو رسول نے فرمایا ما انا علیہ الیوم واصحابی، اس بات کو میں آج کے اس پوائنٹ کو آپ ہمیشہ یاد رکھو، میں آپ کو جو سامنے بات کر رہا ہوں یہ بالکل نئے انداز میں بات کر رہا ہوں اور ایک نیا نقطہ آپ کو میں دے رہا ہوں۔ ما انا علیہ واصحابی، لوگ آپ کے سامنے یہ بولتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا 73 فرقوں میں سے
ایک فرقہ جو ناجی ہے، نجات پانے والا ہے، وہ ایک ہی فرقہ ہے۔ تو جب پوچھا صحابہ نے وہ کون ہے، تو ہمارے سامنے جو لوگ بات کرتے ہیں یا کتابوں میں لکھتے ہیں وہ یہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، وہ طریقہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، میں ہوں اور میرے اصحاب جس طریقے پر آج ہیں وہ ہے، یہ بولتے ہیں۔ مگر ایک بیچ میں لفظ ہے، اس لفظ کو دبا دیتے ہیں، اس لفظ کو چھپا دیتے ہیں، اس لفظ کے معنی نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے فقط یہ نہیں کہا ما انا علیہ و اصحابی، ایسا نہیں کہا۔ رسول اللہ نے کہا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، آج میں جس طریقے پر ہوں، آج میں جس طریقے پر ہوں اور میرے اصحاب جس طریقے پر ہیں وہ فرقہ ناجی ہے۔ میرے بعد جو طریقہ ہوگا وہ طریقے پر میں نجات کا دعویٰ نہیں، نجات کی ضمانت نہیں دیتا۔ الیوم جان کی بات ہے، آج میں جس پر ہوں، اور مہدی موعود علیہ السلام نے صحابہ کے اسلام کو پیش نہیں کیا، مہدی موعود علیہ السلام نے رسول کے اسلام کو پیش کیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مہدویت کیا ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کو جواب دینا چاہیے مہدویت رسول اللہ کے ذاتی مذہب کا نام اس مہدویت ہے، رسول اللہ کے ذاتی اسلام کا نام مہدویت ہے، مہدویت روح اسلام کا نام ہے، مہدویت عین اسلام کا نام ہے، مہدویت معراج اسلام کا نام ہے۔ پوری کائنات میں اگر کوئی مرکز ہے، کائنات کی معراج انسانیت پر ٹکی ہے۔ زو گارڈن میں آپ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں وہاں پر؟ زو گارڈن میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مختلف قسم کے جانور دیکھتے ہیں۔ میں ایک مفکر نے کیا اچھی بات کہی ہے، ایک مفکر کہتا ہے کہ نہیں، اگر انسانوں کے مختلف اوصاف کو دیکھنا ہو تو زو چلے جاؤ، انسانوں کے مختلف اوصاف کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو کہاں چلے جاؤ؟ زو گارڈن چلے جاؤ۔ اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک جانور میں ایک صفت کو خاص طور پر پیدا کیا ہے۔ شیر پھاڑ کھانے والا، سب جانتے ہیں شیر کا نام آتے تو کہتے ہیں یہ حیوان مفترس ہے، پھاڑ کھانے والا ہے۔ لومڑی چالاکی میں مشہور ہے، اونٹ سادگی میں مشہور ہے۔ ایک ایک جانور کو آپ لو تو اس کے خاص صفت آپ کے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پیدا کر دی اور اونٹ سے سادگی کو لیا، شیر سے بہادری کو لے لیا، اور لومڑی سے چالاکی کو لے لیا، اور چوہے سے تھوڑا سا کترنے کو لے لیا، بلی سے لیا کوے کے ہوشیاری چالاکی کو، اللہ نے ہر چیز سے، ہر جانور سے تھوڑا تھوڑا حصہ لیا اور سب کو ملا کر جو مخلوق پیدا کی اس کو انسان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو انسان تمام حیوانی اوصاف کا کی معراج بہتر طریقے پر اللہ نے امتزاج کے ساتھ پیدا کیا۔ ہم اسی کو کہتے ہیں بھائی ذرا اس سے بچ کر رہنا، بہت چالاک ہے، بھائی آدمی ذرا اس سے بچ کر رہنا، بہت دغا باز ہے، دھوکے باز ہے۔ تو جو آدمی اپنی اس صفت کو ظاہر کر دیتا ہے تو اس سے آدمی مشہور ہو جاتا ہے۔ مگر معلوم یہ ہوا کہ انسان مجموعہ ہے ان تمام چیزوں کا۔ اب انسان بھی مختلف تھے، اس میں اشرف بنایا پیغمبروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم میں صفوت کو رکھا، ابراہیم میں خلت کو رکھا، موسیٰ میں کلام کو رکھا، عیسیٰ میں جان پیدا کرنے والے کو رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے محمد کو بنایا تو کہا تمام انبیاء کے اوصاف الگ الگ، لیکن محمد میں وہ بات ہے، تمام پیغمبروں میں جو اوصاف ہیں وہ محمد میں موصوف ہیں، اس لیے موجود ہیں۔ اس لیے محمد تمام پیغمبروں کی نبوت کی معراج کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں جو غلط
نظریے کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ 2-3 باتیں ہیں. میں 1 گھنٹے کی تقریر ہو چکی ہے اور اب 1 گھنٹہ میرے پاس باقی ہے، تو اس گھنٹے میں ان باتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے بات آتی ہے سفیانی کی. سفیانی کی ایک بات آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مہدی موعود کے زمانے میں سفیانی کا خروج ہوگا. جب تک سفیانی نہیں آئے گا اس وقت تک مہدی موعود کی مہدیت ثابت نہیں ہو سکتی. تو خروج سفیانی کو بھی شرطوں میں داخل کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے کہ بہت کی سختی کے ساتھ آپ کو غلط باور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کا تعلق ان علامات سے ہے جن کو علامات کبریٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں. لوگ مہدی موعود کو علامات صغریٰ میں گنتے ہیں، لیکن یہ مقرر کہتے ہیں کہ نہیں. میرا کہنا یہی ہے کہ مہدی موعود کا تعلق علامات کبریٰ سے ہے، اس لیے کہ مہدی موعود جیسے ہم ترین شخصیت علامات صغریٰ میں پیدا نہیں ہو سکتی. بڑا آدمی ہے تو علامات بھی بڑے ہونے چاہیے اور بڑی علامتوں میں اس کا ذکر ہونا چاہیے. یہ بات باور کرنے کی آپ کو کوشش کی گئی ہے. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ شرط کیا ہے، شرط کیا ہے. ایک ہے شرط اور ایک ہے شرط. شرط کہتے ہیں ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، اس کو شرط کہتے ہیں. نماز کے لیے وضو شرط ہے. جب تک وضو نہ ہوگا نماز آپ کی نہیں ہوگی، یہ شرط ہے. اس کی جماعت شروط آتی ہے. مہدی موعود کے لیے دیگر علامتوں کے لیے اشراط الساعہ کہتے ہیں، شروط الساعہ نہیں بولتے. اس لیے کہ آپ علماء اچھی طرح جانتے ہیں منطق کا عام قاعدہ ہے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. اگر سورج طلوع ہو جاتا ہے تو دن موجود ہے. تو سورج کے طلوع ہونے میں اور دن کے نکلنے میں کتنا فرق باقی رہتا ہے. ادھر سورج طلوع ہوا اور ادھر دن نکل گیا. کیا مہدی موعود کا تعلق بھی ان شروط سے پایا جاتا ہے؟ ادھر مہدی پیدا ہوئے اور ادھر قیامت آ گئی؟ نہیں. اس کو شروط کہتے ہیں. مہدی موعود اشراط الساعہ میں ہیں اور اشراط کا واحد شرط ہے. شرط کے معنی علامت کے ہیں، شرط کے معنی نشانی کے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ مہدی موعود کی بعثت شروط میں سے نہیں ہے، اشراط میں سے ہے، علامات میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے. اور ان کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں. ایک شرائط اشراط صغریٰ اور اشراط علامات کبریٰ. اشراط صغریٰ ان علامتوں کو کہتے ہیں کہ جن کے جو قیامت کے متصل نہیں ہوتے، قیامت کے قریب ہوتے ہیں. علامتیں 2 قسم کی ہیں، ایک قیامت سے پہلے اور ایک قیامت سے متصل. تو جو علامتیں قیامت سے پہلے ہوتے ہیں ان کو اشراط کہتے ہیں، اور جو علامتیں قیامت سے متصل ہوتی ہیں ان کو علامات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو کبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں ہے دجال کا آنا، اس میں ہے عیسیٰ کا آنا. مہدی موعود کا آنا جو ہے وہ علامات بین یدی الساعہ میں نہیں ہے، قیامت کی علامتوں میں سے قریب کے نہیں ہے، متصل کی علامتوں میں سے نہیں ہے، قیامت سے پہلے کی علامتوں میں سے. اس لیے ان کو اشراط الساعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایک بڑا فرق یاد ہوا. دوسرا فرق اشراط کا یہ ہے، اشراط میں وہ چیزیں بیان کیے گئے ہیں جن کا لوگ انکار کر دیتے ہیں. یہ میرا لفظ یاد رکھو. اشراط میں وہ ذکر کیا گیا ہے کہ جن کا لوگ انکار کر دیتے ہیں. چنانچہ زلزلوں کا ہونا، جنگوں کا ہونا، حرج و مرج کا ہونا،
خون خرابے کا ہونا، عورتوں کی قلت، عورتوں کی کثرت، مردوں کی قلت، شراب کثرت سے پینا، زنا کثرت سے ہونا، اسے لوگ علامات قیامت میں سے کتنے لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ سب لوگ کیا بولتے ہیں؟ زمانہ ایسا آ گیا ہے، وہ قیامت کی علامتوں سے ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، لوگ ان کو قیامت کی علامتوں میں سے ہونے کا انکار کر دیتے ہیں، اسی لیے ان کو صغرا کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ لوگ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، آسانی سے ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم قیامت میں چل رہے ہیں، ہم آج قیامت میں چل رہے ہیں۔ وہ جو 10 علامتیں بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ علامات کبریٰ میں سے ہیں، وہ علامات کبریٰ میں سے ہیں۔ اس سے پہلے جو میں آپ کے سامنے علامتیں ذکر کیا وہ علامات صغریٰ ہیں۔ صغریٰ کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ہوتے ہی قیامت آ جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ قرب قیامت، اور قرب قیامت کے واسطے وہ کہتے ہیں چھوٹے کاموں کے لیے چھوٹا آدمی کافی ہے، بڑے کام کے لیے بڑا آدمی کافی ہے۔ مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو علامات صغریٰ میں گنا گیا ہے۔ علامات صغریٰ میں کس کی پیدائش؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا، میں اور قیامت ایسے پیدا ہوئے ہیں۔ ان دو انگلیوں میں کتنا فرق ہے؟ بہت ہی قریب ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، علامات کبریٰ میں مہدی کو ڈالنے والوں، کیا مہدی کا مقام رسول اللہ کے مقام سے افضل ہو گیا؟ یعنی رسول اللہ تو قیامت صغریٰ اور مہدی موعود علامات کبریٰ، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں مہدی کو وہاں رکھو جہاں رسول اللہ ہیں، مہدی کو وہاں رکھو جہاں رسول اللہ ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ مہدی کو وہاں رکھو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کبریٰ میں نہیں ہیں، صغریٰ میں ہیں۔ جب رسول اللہ صغریٰ میں ہو سکتے ہیں تو کیا مہدی موعود صغریٰ میں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، کبریٰ میں نہیں آ سکتے۔ اشراط ساعت میں رسول اللہ نے جب یہ فرما دیا میں اور قیامت ایسا پیدا ہوئے ہیں، تو مہدی بھی اور قیامت بھی ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کا جہاں مقام ہے مہدی موعود کو بھی وہی مقام دے رکھو۔ علامات کبریٰ الگ ہیں، وہ آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی قیامت پیچھے پیچھے چلی آئے گی۔ بعض جگہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن گن کے بتا دیے ہیں، دن گن کے بتا دیے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا عمران و بیت المقدس یثرب خراب یثرب، بیت المقدس کا آباد ہو جانا مدینے کی تباہی ہے، مدینے کی تباہی ہے۔ مدینے کی تباہی قسطنطنیہ کی فتح ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا اترنا ہے، یہ آپ نے فرما دیا۔ اور فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان 60 یا 70 دن کا فرق رہے گا۔ قیامت کی علامتوں میں سے کبریٰ میں سے بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، مہدی موعود کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کعبے کے پاس سے خزانے نکالیں گے۔ لوگوں، ستم کی بات تو یہ ہے، ستم کی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ دنیا والوں کو جس کام سے روکتے تھے، رسول کے ماننے والے مہدی کے دامن کو پکڑ رہے ہیں تو اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس سے رسول اللہ روکتے تھے۔ رسول اللہ تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہتا ہے کہ دیکھو اے رسول، دنیا کو طلب تو کیا کرتا، دنیا کی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھ، آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھ، یہ تو دنیا کے رنگ و روغن ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ ان کو اس سے آزمائش کر سکیں۔
اللہ رسول اللہ کو تو کہتا ہے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھ. تو مہدی جو یخفو اصلی ولا یختی کے ہیں، تو مہدی کیا کریں گے؟ دنیا کو لپیٹیں گے، دنیا کو سمیٹیں گے. لیکن یہ لوگ اس وجہ سے کہ حدیث میں آئے یملک العربا، مہدی دنیا کا بادشاہ ہوگا، تو کہتے ہیں مہدی کے پیچھے چلو تاکہ دنیا ہم کو مل جائے گی. رسول اللہ دنیا سے چھڑانے، اللہ سے ملانے کے لیے آئے تھے. تو کیا مہدی دنیا بٹانے کے لیے آئے تھے؟ دنیا لٹانے کے لیے آئے تھے؟ مہدی موعود بھی خزانہ جو نکالیں گے کعبۃ اللہ بے ستو پیچھے خزانے کو نکالیں گے. میں پوچھتا ہوں اللہ کا خلیفہ کیا خزانے کو نکالتا ہوگا؟ کیا سونے چاندی کے خزانے کو نکالتا ہوگا یا دیدار خدا کے خزانے کو نکالتا ہوگا؟ مہدی جو خزانے کو کعبے سے نکالے گا. کسی نے پڑھا ہے یہ کعبے کے تحت میں کعبے کے نیچے لوگوں کے خزانے جمع کر رکھے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو جب رسول اللہ سے لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دنیا کی دولت دے دیں گے، تو اس لوگوں سے تم کیا دو گے؟ میں کعبے کو فتح کروں گا، خزانہ خود نکال لوں گا، تمہارے دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں یستخرج الکنز، کنز نکالیں گے، خزانہ نکالیں گے. تو کون سا خزانہ ہے وہ خزانہ کون سا تھا؟ وہ دین کا خزانہ تھا، ایمان کا خزانہ تھا، یقین کا خزانہ تھا اور دیدار کا خزانہ تھا جو نکالنے والے ہیں رسول اللہ مہدی موعود علیہ السلام. اور اس سے اونچی بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، سب کی سمجھ میں آ جائے گی. خزانہ کیا ہے کسی کو خبر نہیں. حدیث قدسی ہے کنت کنزم مخفیہ، کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں. اب بتاؤ کہ اللہ تبارک و سونے چاندی کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے، کون سا اللہ جو کہتا ہے میرا؟ تو بتاؤ خزانے کا یہ کون سا خزانہ ہے سوائے دینی خزانے کے؟ اللہ کی رحمت کا خزانہ، اللہ کے دیدار کا خزانہ، روحانیت کا خزانہ. یہ دنیاوی خزانے کی نہیں. اللہ تو ان دنیاوی خزانوں پر لات مارتا ہوا کہتا ہے یہ سب کے سب ختم ہونے والے ہیں. میں جو چیز باقی رہنے والی ہے کل شیء خالق، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اللہ وجہ ربی کا ایک اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے. تو سب سے بڑا ہمارا خزانہ ذات خداوندی، دیدار خداوندی. اس سے بڑا خزانہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور رسول و مہدی کی بعثت یہ خزانوں کی طرف نہیں بلکہ اس خزانے کی طرف جو ہمیشہ باقی رہنے والا خزانہ ہے اور جس کے سامنے سب چیزیں ہیٹ ہو کر رہتے. خزانہ کائنات تھا. میں جب مہدی کے قدموں کو دیکھا تو خزانے کو چھوڑا اور کہا ہے پاؤں کی دھول حاصل کرنے کے لیے آئے. یہ میری نظر میں شاہ نظام کہتے ہیں، اسے دھول نہ کہو، یہ انمول خزانہ ہے جو میں آج پا رہا ہوں. پیٹ بھر کر کھانے والے نے فخر و فاقے کو اختیار کیا اور پوچھنا کیوں تو نے فخر و فاقے کو اختیار کیا؟ تو وہ جواب دے گا پیٹ بھر کھانے میں وہ لذت نہیں جو مہدی کے ساتھ فاقہ اٹھانے میں لذت ہوتی ہے. یہ ہے نعمت اور یہ ہے وہ خزانہ جسے لٹانے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام آئے تھے. تو علامات صغریٰ اور کبریٰ میں آپ کو غلط فرق بتایا گیا کہ علامات صغریٰ میں مہدی موعود علیہ السلام نہیں آتے، علامات کبریٰ میں آنے والے ہیں. اور میں آپ کو کہتا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب علامات صغریٰ میں ہو سکتی ہے تو مہدی موعود کی بعثت کیوں علامات صغریٰ میں نہیں ہو سکتی؟ اور یہ بھی ہے کہ متصل نہیں ہے، ادھر مہدی پیدا ہوئے اور ادھر قیامت ہونے والی نہیں ہے. تو آپ کا تعلق بھی علامات صغریٰ میں سے ہے، اس لیے کہ لوگ اس کا انکار بھی کر دیتے رہتے ہیں. یہ پوائنٹ بھی آپ کا صاف ہو گیا جو آپ کے اوپر بہلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ بہلانے کی آپ کو بتانے کی کہ مہدی موعود کا تعلق علامات صغریٰ سے نہیں ہے بلکہ علامات کبریٰ سے ہے. تو ہم کو کہنا چاہیے کہ نہیں، اشراط الساعۃ سے ہے، شرط کی جمع ہے، شرط کی جمع نہیں ہے. اس لیے وہ بات جو کہی گئی ہے وہ بات غلط ہے. یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اور پھر یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تبلیغ کر رہے تھے، قریش کے لوگ سامنے آئے اور یہ فرمایا، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو عرب کا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ نبوت کی تبلیغ کو ختم کر دو. تو کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بننے کا شوق تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے تھے؟
ارے کافروں نے جب بادشاہت دینا قبول کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا. اس سے اونچی بات کہتا ہوں میں آج، اس سے اونچی بات کہتا ہوں. اللہ نے کہا اے رسول اگر تو بادشاہ اور نبی بننا چاہتا ہے تو تجھے بادشاہ بھی بنا دوں، نبی بھی بنا دوں، اور تو فقیر اور نبی بننا چاہتا ہے تو فقیر اور نبی بنا دوں. اللہ نے اختیار دیا تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں اے اللہ، میں بادشاہ اور نبی بننا نہیں چاہتا، میں فقیر اور نبی بننا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نبی بنوں اور ایسا فقیر بنوں، کھاؤں ایک دن فاقے سے رہوں، ایک دن کھاؤں تو شکر کروں اور فاقے سے رہوں تو صبر کروں. کیوں صبر کروں؟ شکر کرنے سے بڑھ کر جو درجہ ہے وہ صبر کا ہے. شکر سے بڑھ کر جو درجہ ہے وہ صبر کا ہے، کیونکہ اللہ شاکرین کو پسند کرتا ہے. اور ان اللہ مع الصابرین، اور صابروں کے ساتھ رہتا ہے، صابروں کے ساتھ رہتا ہے. تو رسول کا جواب یہ تھا کہ نہیں، ایک دن میں مخلوق کے ساتھ رہوں گا اور ایک دن تیرے ساتھ رہوں گا، تیرے ساتھ رہوں گا. ان اللہ مع الصابرین. اور خوبی کی بات یہ ہے رسول اللہ کے ساتھ نہیں رہتا، اللہ رسول کے ساتھ رہتا ہے. یہاں یہ نہیں کہتے کہ صبر کرنے والے میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے صبر کرنے والوں میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں. تو جب رسول اللہ نے بادشاہت کو قبول نہیں کیا تو المہدی منی یخفو اثری، تو کیا یہی نقش قدم پر چلنا ہے کہ رسول اللہ بادشاہت بننے سے انکار کر رہے ہیں اور مہدی موعود کہتے میں دنیا کا بادشاہ بننے والا ہوں؟ جب صحابہ جب علماء نے ملاؤں نے رسول اللہ مہدی موعود سے پوچھا حدیث میں تو آیا ہے کہ مہدی ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا، تو مہدی موعود نے فرمایا بے شک مہدی دنیا کا بادشاہ ہے، مگر یہ گھوڑوں کی لیٹ کھینچنے والا بادشاہ نہیں ہے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والا ہے. مہدی کی بادشاہت سلطنت نہیں ہے، مہدی کی بادشاہت حکومت نہیں ہے، مہدی کی بادشاہت ارشاد کی ہے، مہدی کی بادشاہت ہدایت عامہ کی ہے، مہدی کی بادشاہت لوگوں کے دلوں پر ہے. عام لوگوں کی بادشاہت سروں پر حکومت کرتی ہے، لیکن مہدی حکومت کرتا ہے تو دلوں پر حکومت کرتا ہے. اس لیے مہدی موعود نے فرمایا بندے کا آنا لباس کی تبدیلی پر نہیں ہے، بندے کا آنا دلوں پر ہوا ہے. ارشاد کی سلطنت ہے. رسول اللہ کے بارے میں کہا گیا حدیث، رسول اللہ کے بارے میں انجیل میں آیا ہے رسول کہ کون ہوگا نبی، تو کہا رئیس العالم، ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا. اگر اس انجیل کی روایت کو سامنے ہم رکھیں اور پوچھیں رسول سے کہ آپ تو فقیر ہیں، بی بی عائشہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ حالت ہوتی تھی کہ ایک ہفتہ گزر جاتا تھا لیکن چورا نہیں سلگتا تھا. کیا کوئی بادشاہ ایسا ہو سکتا ہے جس کے گھر میں ہفتوں چورا نہ سلگا ہو، جو رسی پر سویا ہو، جو چھال کی گدڑی بنا کر اڑا ہوا ہو؟ کیا دنیا کا پیغمبر ایسا ہوتا ہے؟ کیا کسی بادشاہ کے پیٹھ پر سونے کی وجہ سے رسیوں کے نشان اٹھ بھی سکتے ہیں؟ اور اگر یہ بادشاہ ہے تو سوچنا پڑے گا کہ رئیس العالم، ساری دنیا کا بادشاہ جو کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس معنی میں کہا گیا؟ اس معنی میں کہا گیا ہے کہ سارے دنیا کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ آپ کی ارشاد کا سکہ ساری دنیا میں ابھی نہیں، قیامت تک چلنے والا ہے. اذان اس کے نام کی، اقامت اس کے نام کی، شہادت اس کے نام کی، اور دنیا آخرت میں شفاعت اس کے نام کی ہونے والی ہے. یہ ہے سکہ، یہ ہے بادشاہت. آج کسی بادشاہ کا لوگ نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر ایک فقیر کا ہر لمحے نام لیتے ہیں. اذان کہو تو 2 مرتبہ نام لیتے ہیں، اقامت کہو تو 2 مرتبہ نام لیتے ہیں، تشہد پڑھو تو 1 مرتبہ نام لیتے ہیں، ہر رکعت 2 رکعت کے بعد 4 رکعت میں لیتے ہیں. اور پورے دنیا میں کون سا وقت ایسا ہے جہاں رسول کا نام کی گونج نہیں ہوتی؟ جب ہر 20 میل پر ایک منٹ کا فرق آتا ہے اور 40 میل ہو گئے تو 2 منٹ کا فرق ہوتا ہے، تو بنگلور میں 5:33 کو اذان ہوتی ہوگی
तो बिरदी में 34 को अदा होती होगी, चंदपटन में 35 को होगी, और मजदूर में जाओ तो 36 को होगी। एक एक सेकंड के बाद रसूल का नाम लिया जाता है। कौन सा बादशाह ऐसा है जिसका इतना नाम लिया जाता होगा? वो भी बादशाह का नाम लेते हैं तो नारे गूंजते हैं सड़कों पर नंगे सर और शराब पीकर, मगर मेरे हबीब का नाम लेते हैं तो बावजू कपड़े अच्छे मस्जिद में जाकर और सुकून के साथ और रसूल का नाम लेते हैं। यह है रियासत, यह है बादशाहत। और मेहदी का नाम भी उसी तर्ज पर होगा जिस तर्ज पर रसूल की बादशाहत थी, मेहदी की बादशाहत होगी। आम लोगों ने दावा किया मेहदी मौत का या मेहदी मौत के पीछे चलने का, हमारे मेहदी नहीं, दूसरे जो मेहदी का होने का दावा किए, सबके पीछे हुकूमत थी कि बादशाह बनना है हमको, मेहदी सारे आलम का बादशाह बनेगा, या मेहदी बन जाओ या मेहदी जो उसने दावा किया उसके पीछे हो जाओ तो दुनिया हमारी हो जाएगी। लेकिन हमारे मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने उस बादशाहत को पेश किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था, जो रसूलुल्लाह का खासा था, उसको आपने पेश किया। तो मालूम यह हुआ कि ये जो कहते हैं मेहदी सारी दुनिया का बादशाह होगा, मेहदी फलस्तीन को जाएगा, मेहदी वहां पर पाए तख्त अपना बना लेगा, बैतुल मुक़द्दस पर उसकी हुकूमत होगी और पाए तख्त बना लेगा। मेहदी पाए तख्त बनाने के लिए नहीं आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहने नहीं दिया गया, अल्लाह के घर के करीब रहने नहीं दिया गया। हिजरत करने पर आप मजबूर हुए, इखराज करने पर तुले हुए थे, कत्ल करने पर तुले हुए थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीने को तशरीफ ले गए और वहां भी आपको चैन उस सुकून के साथ रहने नहीं दिया गया, क्या पर मजालिम ढाले गए। आपको एक लम्हा आपको सुकून नसीब नहीं हुआ। कौन सा बादशाह ऐसा है जिसको चैन नसीब नहीं होता है? हर बादशाह चैन से सोता है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लम्हा भी चैन नसीब नहीं हुआ। और जब काफरों से चैन नसीब हो गया, आप मेरी बात को सुनिए, काफरों से चैन नसीब हो गया, इत्मीनान नसीब हो गया, अब रसूल आकर घर में आराम से सो रहा है, फिर भी अल्लाह सोने भी चैन से नहीं देता, अल्लाह चैन से सोने भी नहीं देता। या अय्युहल मुज़्ज़मिल कुम इल्लैल, जिनका काम हो गया, हाँ काफरों से लड़ा भिड़ा, बातें सुनी, गालियां सुना, सब कुछ हो गया, थक कर चूर चूर होकर अब घर में नबी आकर घर में सो रहे हैं, कंबल ओढ़कर सो रहे हैं, वही आती है या अय्युहल मुज़्ज़मिल कुम फ़अंज़िर कुमिल लैला इल्ला क़लीलन। जिनका काम तो मखलूक से हुआ, रात का काम खालिक से पैदा करो, रिश्ता पैदा करो। न मखलूक चैन दे रही है, न खुदा चैन दे रहा है, उठा रहा है। दिन में पड़े हुए हैं, रात में तो कंबल ओढ़कर पड़े थे तो उठाया, दिन में भी सस्ता आने के लिए मामूली चादर सफेद होकर पड़े हुए हैं, फिर भी अल्लाह कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर वर्जुज़ फहजुर। दिन में पड़े हुए हैं तो अल्लाह दिन में भी सोने नहीं देता और रात में भी सोने नहीं देता। यह है पैगंबर की शान, रहमतुल लिल आलमीन की शान ये है। ये बादशाह ऐसा होता, बादशाह हुक्म चलाने वाला होता है और हमारा पैगंबर खुदा का हुक्म सुनने वाला होता है। और क्यों करता है अल्लाह क्यों करता है? इसलिए अल्लाह करता है, ऐ पैगंबर मैं देख रहा हूं कि दिन भर तुझे तकलीफ दे रहे थे, तुझे तेरे से हमदर्दी करने वाला कोई नहीं है, सब तुझे पत्थर फेंक रहे हैं, सब तुझ पर तान कर रहे हैं, तेरी बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, तो टूटा हुआ दिल आकर लेटा हुआ है। लेकिन मैं तेरी इस शिकस्तगी की कैफियत